السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ احمد کھٹی بھی یو ایس اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے پاس ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، پیکا کا قانون، جس کو ہم صحافی کالا قانون بھی کہتے ہیں۔ اور یہ قانون یوٹیوبرز اور دوسرے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف ہم سب کہہ رہے ہیں کہ لاگو ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے۔ جبکہ اسٹیٹ کے خلاف جب اب ہم جرنلسٹ کوئی بھی، خواہ وہ یوٹیوبر ہو، خواہ وہ پرنٹ میڈیا سے ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہو، اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف بولے۔ اور اسٹیٹ کے خلاف بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم اوتھ دیتے ہیں، جب ہم ڈیکلریشن لیتے ہیں تو ہم اوتھ دیتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ اور مذہب کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کریں گے۔ یہ اوتھ ہوتا ہے ہمارا بھی، ہم اوتھ دے کے جرنلسٹ بنتے ہیں۔ اور جب ہم جرنلسٹ کسی بھی پارٹی کے فرد واحد بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو پھر پرابلم تو ہوتا ہے۔ پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ پارٹی کی ترجمانی کرنے کے بجائے آپ کو عوام کی ترجمانی کرنی ہے۔ یہی جرنلزم، یہی صحافت ہے۔ اور اگر عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی اسٹیٹ کا ادارہ آپ پہ کوئی اس طرح کا پیکا قانون جیسا لاگو کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ لیکن صحافیوں کو بھی چاہیے کہ کسی پارٹی کی ترجمانی نہ کرے، عوام کی کرے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم اپنے سینئر جرنلسٹ جناب ایم اے شام صاحب سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم شام صاحب۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ شام صاحب بتائیے کہ یہ جو آج کل ایف آئی اے اسپیشلی ایف آئی آرز درج کر رہی ہیں ود آؤٹ اینی نوٹس، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھی صحافی ہوں، یوٹیوبر ہوں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے کوئی بھی ہمارے ساتھی دوست ہوں، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فالوورشپ جو ہے، ویورشپ ہے، وہ یوٹیوب پہ زیادہ ہے، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ ہمیں ویورشپ ملے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایک پارٹی کی ترجمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پیکا جو قانون ہے واقعی وہ کالا قانون ہے، اور یہ کوئی بھی حکومت ہو وہ صحافیوں کو قابو کرنے کے لیے اس طرح کے قوانین میں ترمیم بھی کرتی رہتی ہیں، اپنی مرضی کے قانون بھی بناتی رہتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے صحافیوں کو اپنے قابو میں رکھا جا سکے۔ ایف آئی اے نے جو ابھی حال ہی میں ہمارے ساتھی دوستوں کے خلاف مقدمہ درج کیے ہیں، وہ بغیر کسی نوٹس کے کیے ہیں۔ وہ ہوتا تو یہ ہے کہ ایف آئی اے پہلے نوٹس جاری کرتا فلاں جرنلسٹ کو، یوٹیوبر کو، کہ بھئی آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن آپ پر، تو آپ اس کی صفائی دیں آ کے۔ ہاں، اگر وہ صفائی سے مطمئن نہیں ہوتے ان کے جواب سے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے خلاف چلو آپ کاروائی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تک یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی نوٹس دیا ہی نہیں ہے، اور سیدھا سادہ ان کو اپنا ایف آئی آر درج کر لی اور صحافیوں کو گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا، جس کی کہ پی ایف یو جے نے، آر اے یو جے نے، نیشنل پریس کلب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور ہم بھی اس پلیٹ فارم سے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ شام صاحب، بات یہ ہے نا کہ جب آپ کسی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف بولتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے اسٹیٹ کے خلاف بولنا؟ دیکھیں، اسٹیٹ جو ہے نا وہ خدا نخواستہ کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو بھی، اگر ہاں آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ کسی ادارے کے، بے شک ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، ایویڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ بات کریں، اس ثبوتوں کے ساتھ ان کے خلاف کوئی بھی خبر آتی ہے ثبوت کے ساتھ پیش کریں، تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ کسی کے خلاف جو ہے وہ اپنا مقدمات اس طرح درج کرے گا۔ بات یہ ہے کہ ثبوت ہونا چاہیے نا، اب میں کوئی بھی خبر ہم دے رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، ہمارے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، ایویڈنس شو کرے آپ۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ڈیکلریشن لیتے ہیں تو ہم اوتھ لیتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف نہ بولنے کا اور مذہب کے خلاف نہ بولنے کا، یہ ہمارا اوتھ ہوتا ہے۔ تو یہ یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا دوسرے اس طرح چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا ان کے لیے بھی حکومت کو لازم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان سے بھی اوتھ لیں، بالکل، یا کوئی طریقہ کار بنائیں؟ اسٹیٹ کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، وہ آپ کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے انٹرنلی جو بھی معاملات ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ اسٹیٹ کو بھی انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے اس پہ لے کے چلیں گے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی بھی اسٹیٹ کسی بھی ملک کی وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ اسٹیٹ کا کام
मुल्क की हिफाजत करना है। आप उनको अगर इस तरह करेंगे कि उस पर तनकीद, बेजा तनकीद, विदाउट एनी एविडेंस आप कह देंगे जी स्टेट ये एस्टेब्लिश ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा कानून साजी करनी पड़ेगी, या हमारे जर्नलिस्टों को भी मिल बैठ के हुकूमत से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि यूट्यूबर्स के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाएं कि कम से कम स्टेट को आप उसमें ना लेके आए और ना मजहब को। बाकी हुकूमतों पे तनकीद करना हमारा हक भी है, फर्ज भी है, और हमें करना भी चाहिए। और सबूतों के साथ करना चाहिए। सबूतों के साथ करना चाहिए। बगैर सबूत के तो आप किसी के भी खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। देखिए सहाफत के भी कुछ असूल है ना, कि आप किसी के खिलाफ खबर लगा रहे हैं, मन करता खबर लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। और जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ ना अपनी व्यूवरशिप के लिए सारा कुछ ऐसे स्टेट के खिलाफ बातें करते हैं। तो अगर आपके पास सबूत है तो आप लाएं। और दूसरी बात ये है कि ये जो जिस तरह सहाफियों को डिक्टेशन देते वक्त दोष लिया जाता है, इनके लिए भी कोई कानून होने चाहिए। इनको भी आगाह करना चाहिए कि आप इस तरीके से इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल होना चाहिए ये। तो ये क्यों नहीं हमारी जितनी भी यूनियन है सहाफियों की, ये क्यों नहीं इस पे आती कि जी अगर ये सारे वोट देते हैं डिक्लेरेशन होल्डर, या जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो भी डिक्लेरेशन होल्डर्स हैं, खा वो डिप्टी कमिश्नर से लेते हैं या पैमरा से लेते हैं, तो वो ओथ देते हैं कि हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अपने पाक अफवाज के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, मजहब के खिलाफ कोई नहीं करेंगे, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ व्यूवरशिप का रोल है और कुछ भी नहीं है। बस वो देखते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो एस्टेब्लिश के खिलाफ बात करेंगे तो उसको लाइक करेंगे, जिस तरह वो ऐसे ही कोई ना कोई मुहिम शुरू कर देते हैं। तो सर व्यूवरशिप के चक्कर में, शाम साहब, ये क्या आप व्यूवरशिप के चक्कर में आप अपने पाक अफवाज को, एस्टेब्लिशमेंट को, अपने अदारों को तबाह करेंगे? बिल्कुल गलत है, ये गलत पॉलिसी है इनकी। इनको तो बस यही है कि वो इनके जो बानी ना पीटीआई है, वो कह दें, वो अरसे आखिर है, वो कह दें ये जनरल ठीक है, वो फलां ठीक है, तो ठीक है। वो कह दें ये गलत है, ये कह देंगे गलत है। ये तो फिर सोचते भी नहीं है ना कि कुछ अपना भी दिमाग होता है ना इंसान का, कि वो खुद ही सोच ले कि यार जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसमें सदाकत कितनी है। फिर ये पार्टी बाजी में क्यों? जर्नलिस्ट का काम नहीं है कि वो मुस्लिम लीग की तर्जमानी करे या पीटीआई की करे या किसी और मजहबी जेयूआई की करे। ये जर्नलिस्टों का काम नहीं है कि उनकी तर्जमानी करे। मैं तो हर उस साफी को जो किसी भी पार्टी की तर्जमानी करता है, बेशक वो पीटीआई हो, बेशक वो नून लीग हो, बेशक वो जमात इस्लामी हो, बेशक वो पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, जेयूआईएफ हो, कोई भी हो, जो भी साफी किसी पार्टी की तर्जमानी करता है, उसे चाहिए कि साफत छोड़ के वो पार्टी की तर्जमानी किया करे, साफत ना किया करे। शाह साहब, पहले भी आप देखते रहे होंगे, अपने आज से 20 साल पहले हम अवाम की तर्जमानी करते थे, अवाम के मसाइल होते थे, खा वो हॉस्पिटल्स में हो, खा वो पुलिस स्टेशन में हो, खा वो किसी और अदारे में हो जो अवाम से रिलेटेड थे, हम उनके लिए उनकी तर्जमानी करते थे, उनके मसाइल लिखते थे, बात करते थे। लेकिन आजकल के जर्नलिज्म में सिवाय के पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं। कोई पीटीआई की तर्जमानी कर रहा है, कोई मुस्लिम लीग की कर रहा है, कोई जेयूआई की कर रहा है, कोई किसी और जमातों की कर रहा है। तो अवाम की तर्जमानी क्यों नहीं कर रहे, जिसके लिए जर्नलिज्म है और जिसको हम जर्नलिज्म कहते हैं, तो अवाम की क्यों नहीं कर रहे? इसकी क्या रीजन? बुनियादी तौर पे तो यही है ना कि कोई भी अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी या यूट्यूबर भी क्यों ना हो, अवाम के मसाइल की तरफ, सॉरी, जिस तरह इस हुकूमत को या कोई भी हुकूमतें हो, जिस तरह वो अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचती ना, इसी तरह हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, बहुत आपको शायद नागरी आपको अवामी मसाइल को उसमें उजागर होते हुए नजर आएंगे। लोग इस तरफ मीडिया वाले, हुकूमत वाले, अवाम तो गई समझो के बाढ़ में, अवाम को पूछने वाला कोई नहीं है ना, कोई अवाम की तर्जमानी है, हुकूमती तर्जमानी है, रियासती अदारों के तर्जमान है, अवाम का तर्जमान सॉरी कोई भी नहीं है। साहब ये बात बताएं, क्योंकि हमने देखा है सैकड़ों जर्नलिस्ट, जिसमें हम भी शामिल हैं, पुलिस उठा के ले जाती रही है, सब कुछ करती है, लेकिन वो खास कुछ जर्नलिस्ट ही हैं जिनके लिए सारी पार्टियों को प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि उस जर्नलिस्ट को उठा लिया गया, ये हो गया, तो सारे आ जाते हैं। जो सही जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं उनके पीछे तो मैंने आज तक किसी को आते नहीं देखा। अब ये भी देखे ना,
یہ تو مین جو سٹیز ہیں جس طرح لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، یا اور بڑے شہر ہیں، وہاں کے صحافیوں کے لیے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آواز اٹھ جاتی ہے، وہ بھی چھوٹے لیول پہ نہیں، کوئی بڑا اینکر کسی کو تھپڑ بھی لگ جائے تو سمجھ لے کہ آزادی صحافت پہ بڑا بھرپور حملہ ہو گیا. لیکن ہمارے جو علاقائی صحافت ہے، علاقائی صحافی ہیں، وہ بغیر تنخواہ کے بیچارے سارا دن خبروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کئیوں کو دیکھا ہم نے، میرا خیال اب تک یہ 4-5 سالوں میں کوئی 2-3 درجن جو صحافی ہمارے بیچارے گولیوں کا نشانہ بنے، شہید ہو گئے. کبھی آپ نے سنا کہ قومی اسمبلی میں ان کے لیے بائیکاٹ ہوا ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ کہیں کسی تنظیم نے، حالانکہ صحافی تنظیمیں 100 سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں. اسلام آباد کی آپ مثال لگا لیں، اسلام آباد میں بہت صحافی تنظیمیں ہیں، لیکن علاقائی صحافیوں کے لیے کوئی آواز آپ کو کہیں سے بھی نہیں سننے کو نہیں ملے گی. شام صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمارے مرکز گروپ کے 2 جرنلسٹ عباسی صاحب اور جاوید خان شہید ہوئے ہیں. تو ہمیں تو آج تک نہیں پوچھا، نہ ان کی فیملی کو کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے پیچھے کیا گزر ہو رہی ہے، کیا ہوا کیا نہیں. وہ تو اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے پولیٹیکل پارٹی کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں ساری عمر، عوام کی ترجمانی نہیں کرتے. تو آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی 2 ورڈ بولیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے، دیکھیں صحافی چھوٹے شہر کا ہو یا بڑے شہر کا ہو، صحافی نامور ہو یا چھوٹے لیول کو، صحافی اور لیول تو خیر سارا اسکیل تو سب کے ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آواز کو نہیں اٹھاتا نا، اٹھانا چاہیے. ان تنظیموں کو، یہ جو 100 کے قریب تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ مین اسٹریم میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ جو علاقائی صحافت ہے ان کی تو خبر بھی نہیں چلنے دیتے، کوئی اس کو کسی کو زخمی کر دیا یا کسی کو بیچارے کو شہید کر دیا. تو یہ جو روش ہے ہمارے صحافی بھائیوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے اور ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. تھینک یو شام صاحب، بہت اچھا لگا ہمیں، صحافت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.